الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم آپ کی خدمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ پیش کریں گے۔ ایک حدیث پاک ہے جو کہ متفق علیہ یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پیش آیا۔ ایک ٹکڑا پہاڑ میں چھپ گیا اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ایک روایت میں ہے کہ اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا تو آپ نے انہیں 2 مرتبہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے۔ پھر ایک اور متفق علیہ حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ مدینہ منورہ میں جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بارش نہ ہونے کے باعث قحط پڑ گیا ہے، لہذا اپنے رب سے بارش مانگیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور ہمیں کوئی بادل نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے بارش مانگی تو فوراً بادلوں کے ٹکڑے آ کر آپس میں ملنے لگے، پھر بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کی گلیاں بہہ نکلیں اور بارش متواتر اگلے جمعہ تک ہوتی رہی۔ پھر وہی یا کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور عرض کی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، یا رسول اللہ، ہم تو غرق ہونے لگے، لہذا اپنے رب سے دعا کیجیے کہ اس بارش کو ہم سے روک دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور دعا کی، اے اللہ، ہمارے ارد گرد برسا اور ہمارے اوپر نہ برسا۔ ایسا 2 یا 3 دفعہ فرمایا، سو بادل چھٹنے لگے اور مدینہ منورہ کی دائیں بائیں جانب جانے لگے۔ چنانچہ ہمارے ارد گرد کھیتوں اور فصلوں پر بارش ہونے لگی، ہمارے اوپر بند ہو گئی۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی برکت اور ان کی قبولیت دعا دکھاتا ہے۔ ایک اور حدیث جو کہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج گرہن ہوا اور آپ نے نماز کسوف پڑھائی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے کوئی چیز پکڑی، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کس قدر پیچھے ہٹ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جنت نظر آئی تھی، میں نے اس میں سے ایک خوشہ پکڑ لیا، اگر اسے توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس سے کھاتے اور وہ ختم نہ ہوتا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کی ایک چھاگل رکھی ہوئی تھی، آپ نے اس سے وضو فرمایا، لوگ آپ کی طرف جھپٹے تو آپ نے فرمایا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے پاس وضو کے لیے پانی ہے نہ پینے کے لیے، صرف یہی پانی ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر دستے مبارک چھاگل کے اندر رکھا تو فوراً چشموں کی طرف پانی انگلیوں کے درمیان سے جوش مار کر نکلنے لگا۔ چنانچہ ہم سب نے خوب پانی پیا اور وضو بھی کیا۔ راوی کہتے ہیں، میں نے حضرت جابر سے پوچھا، اس وقت آپ کتنے آدمی تھے؟ انہوں نے کہا، اگر ہم 1 لاکھ بھی ہوتے تب بھی وہ پانی سب کے لیے کافی ہو جاتا، جبکہ ہم 1500 تھے۔ ایک اور حدیث جو کہ بخاری، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، کیا میں آپ کے تشریف فرما ہونے کے لیے کوئی چیز نہ بنوا دوں، کیونکہ میرا غلام بڑا ہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو بنوا دو۔ اس عورت نے آپ کے لیے ایک ممبر بنوا دیا۔ جمعہ کا دن آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر تشریف فرما ہوئے جو تیار کیا گیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر تشریف رکھنے کی وجہ سے کھجور کا وہ تنا جس سے ٹیک لگا کر آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے وہ چلا کر رو پڑا، یہاں تک کہ پھٹنے کے قریب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر آئے اور کھجور کے ستون کو گلے سے لگا لیا۔ ستون اس بچہ کی طرح رونے لگا جسے تھپکی دے کر چپ کرایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے سکون آ گیا۔
ایک اور حدیث جو کہ ترمذی، احمد اور ابن حبان میں نقل کی گئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ کھجوریں لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ان میں اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اکٹھا کیا اور میرے لیے ان میں دعائے برکت فرمائی، پھر مجھے فرمایا، انہیں لے لو اور اپنے اس توشہ دان میں رکھ دو، اور جب انہیں لینا چاہو تو اپنے ہاتھ اس میں ڈال کر لے لیا کرو، اسے جھاڑنا نہیں۔ سو میں نے ان میں سے اتنے یعنی کئی وسق، ایک وسق 240 گرام کے برابر ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ اتنی کھجوریں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیں۔ ہم خود اس میں سے کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے، کبھی وہ توشہ دان میری کمر سے جدا نہ ہوا، یعنی کھجوریں ختم نہ ہوئی، یہاں تک کہ جس دن حضرت عثمان شہید ہوئے تو وہ مجھ سے کہیں گر گیا۔ بخاری اور ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ہم تو معجزات کو برکت شمار کرتے تھے، تم انہیں خوف دلانے والے شمار کرتے ہو۔ ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے کہ پانی کی قلت ہو گئی، آپ نے فرمایا، کچھ بچا ہوا پانی لے آؤ۔ لوگوں نے ایک برتن میں آپ کی خدمت میں پانی پیش کیا جس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس برتن میں ڈالا اور فرمایا، پاک برکت والے پانی کی طرف آؤ اور برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے چشمہ کی طرح پانی ابل رہا تھا۔ پھر ہم کھانا کھاتے وقت کھانے سے تسبیح کی آواز سنا کرتے تھے۔ متفق علیہ حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں پانی کا ایک برتن پیش کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زورا کے مقام پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کے اندر اپنا دست مبارک رکھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے وضو کر لیا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، آپ کتنے لوگ تھے؟ انہوں نے فرمایا 300 یا 300 کے لگ بھگ۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ واقعہ حدیبیہ کے روز ہماری تعداد 1400 تھی۔ ہم حدیبیہ کے کنویں سے پانی نکالتے رہے یہاں تک کہ ہم نے اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ چھوڑا۔ صحابہ کرام پانی ختم ہو جانے سے پریشان ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے منڈیر پر آ بیٹھے اور پانی طلب فرمایا، اس سے کلی فرمائی اور وہ پانی کنویں میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد پانی اس قدر اوپر آ گیا کہ ہم اس سے پانی پینے لگے، یہاں تک کہ خوب سیراب ہوئے اور ہماری سواریوں کے جانور بھی سیراب ہو گئے۔ بخاری کی ایک اور حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میرے والد محترم یعنی حضرت عبداللہ وفات پا گئے اور ان کے اوپر قرض تھا، سو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، میرے والد نے وفات کے بعد پیچھے قرضہ چھڑایا ہے اور میرے پاس اس کی ادائیگی کے لیے کچھ بھی نہیں، ماسوائے جو کھجور کے چند درختوں سے پیداوار حاصل ہوتی ہے اور ان سے کئی سال میں بھی قرض ادا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تشریف لے چلے تاکہ قرض خواہ مجھ پر سختی نہ کریں۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تشریف لے گئے اور ان کے کھجوروں کے ڈھیروں میں سے ایک ڈھیر کے گرد پھرے اور دعا کی، پھر دوسرے ڈھیر کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈھیر پر بیٹھ گئے اور فرمایا، قرض خواہوں کو معاف کر دیتے جاؤ۔ سو سب قرض خواہوں کا قرض پورا کر دیا گیا اور اتنی ہی کھجوریں بچ بھی گئیں جتنی کہ قرض میں دی تھیں۔ ایک طحاوی اور طبرانی کی حدیث ہے، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصر اقدر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا، وہ عصر کی نماز نہ پڑھ سکے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، اس پر سورج واپس لوٹا دے۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں، میں نے اسے غروب ہوتے ہوئے بھی دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ وہ غروب ہونے کے بعد دوبارہ طلوع ہوا۔ ایک دارمی اور طبرانی میں حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری گھرانے میں ایک اونٹ تھا جس پر وہ کھیتی باڑی کے لیے پانی بھرا کرتے تھے، وہ ان کے قابو میں نہ رہا اور انہیں اپنی پشت پانی لانے کے لیے استعمال کرنے سے روک دیا۔
انصار صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، ہمارا ایک اونٹ تھا، ہم اسے کھیتی باڑی کے لیے پانی لانے کا کام لیتے تھے اور وہ ہمارے قابو میں نہیں رہا، اور اب وہ خود سے کوئی کام نہیں لینے دیتا۔ ہمارے کھیت کھلیان اور باغ پانی کی قلت کے باعث سوکھ گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اٹھو۔ بس سارے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس صحابی انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احاطہ میں داخل ہوئے تو اونٹ جو ایک کونے میں کھڑا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی طرف چل پڑے تو انصار کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ اونٹ کتے کی طرح بولا ہو چکا ہے اور ہمیں اس کی طرف سے آپ پر حملے کا خطرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اونٹ نے جیسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کی طرف بڑھا، یہاں تک کہ قریب آ کر آپ کے سامنے سجدہ میں گر پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیشانی سے پکڑا اور اس پہ سابق دوبارہ کام پر لگا دیا۔ صحابہ کرام نے یہ دیکھ کر آپ کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، یہ تو بے عقل جانور ہوتے ہوئے بھی آپ کو سجدہ کر رہا ہے اور ہم تو عقل مند ہیں، اس سے زیادہ قدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم جانوروں سے زیادہ آپ کو سجدہ کرنے کے قدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی فرد بشر کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے، اور اگر کسی بشر کا بشر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو اس کی قدر و منزلت کی وجہ سے سجدہ کرے جو کہ اسے بیوی پر حاصل ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ام مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چمڑے کے برتن میں گھی بھیجا کرتی تھی۔ ان کے بیٹے آ کر ان سے سالن مانگتے، ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تھی تو جس چمڑے کے برتن میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھی بھیجا کرتی، اس کا رخ کرتی، اس میں انہیں گھی مل جاتا۔ ان کے گھر میں سالن کا مسئلہ اسی طرح حل ہوتا رہا، یہاں تک کہ انہوں نے ایک دن اس چمڑے کے برتن کو نچوڑ لیا۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے فرمایا، تم نے چمڑے کے برتن کو نچوڑ لیا؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، اگر تم اسے اسی طرح رہنے دیتی تو اس سے ہمیشہ گھی ملتا رہتا۔ امام مسلم اور امام احمد نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کچھ کھانا طلب کیا۔ آپ نے اسے نصف وسق یعنی 120 کلو جو دے دیے۔ وہ شخص اس کی بیوی اور ان دونوں کے مہمان بھی ایک عرصہ تک وہی جو کھاتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن اس نے وہ جو ماپ لیے۔ پھر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ نے فرمایا، اگر تم اس کو نہ ماپتے تو تم وہ جو کھاتے رہتے اور یوں ہی ہمیشہ باقی رہتے۔ ایک متفق علیہ حدیث ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جنگ احد کے روز میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو ایسے حضرات کو دیکھا جو آپ کی جانب سے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، بڑی بہادری سے برسر پیکار تھے۔ میں نے انہیں اس سے پہلے دیکھا نہ تھا نہ بعد میں، یعنی وہ جبرائیل و میکائیل علیہ السلام تھے۔ مسلم اور ابو داؤد نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ جب ہمیں ابو سفیان کی قافلہ کی شام سے آنے کی خبر پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں سمندر میں گھوڑے ڈالنے کا حکم دیں